اللہ علیہ وآلہ وسلم الحجر اسود نازل مالک من السماء او کما قال صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسنین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا مراد المشتاقین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار و ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ و گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ گرامی منزلت عوام اہل سنت بندگان خدا غلامان مصطفیٰ محبان اولیاء حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا یہ عام پتھر نہیں ہے، یہ جنتی پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ اور اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں اسی پتھر کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ ذی القعدہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا۔ چونکہ اہل عرب اس مہینے میں گھر میں بیٹھ جاتے تھے، نہ وہ تجارت کرتے تھے، نہ وہ خرید فروخت کرتے تھے، نہ وہ کام کاج کرتے تھے، نہ وہ نکاح کرتے تھے۔ اس مہینے میں وہ سب کچھ چھوڑ کے اپنے گھر میں بیٹھ جاتے تھے۔ اس نسبت کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ذی القعدہ کہا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنا عظیم تے اتنا عظمت والا برکت والا تے رحمت والا مہینہ ہے، میرا جو کوئی امتی یہ مہینہ پائے اور ایک روزہ رکھے، اللہ پاک ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب میرا امتی روزے کی حالت میں سو جاتا ہے، اللہ پاک ایک ایک سانس کے بدلے میں تسبیح پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور علماء فرماتے جو بندہ یہ مہینہ پائے اور 4 رکعت نوافل یوں ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 23 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، یوں 2 سلام کے ساتھ 4 رکعت یا 1 سلام کے ساتھ 4 رکعت کو مکمل کرے گا، اللہ پاک اسے گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دے گا جیسے ماں نے پیٹ سے آج جنم دیا ہو۔
قرآن کریم کی جو میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فیہ آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں ان نشانیوں سے مراد مقام ابراہیم ہے جو پتھر ہے، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں فیہ آیات بینات سے مراد حجر اسود ہے۔ اسلام نے ہمیں ہمیشہ پتھروں سے دور کیا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی جب کعبے میں آئے 360 بت ہیں، تو 360 بت جو ہیں وہ پتھر کے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا مولا علی اللہ پاک ہے، اللہ کے گھر کو پاک اور صاف کرو۔ وہ 360 بت حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے توڑ کے بیت اللہ کو پاک اور صاف کیا۔ اسلام یہ کہتا ہے تم نے بت کو سجدہ نہیں کرنا، تم نے پتھر کو سجدہ نہیں کرنا، ایک خدا، ایک الہ، ایک معبود کی تم نے عبادت کرنی ہے۔ لیکن اسی اسلام میں 2 پتھر ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث نبوی ہیں جن میں ان 2 پتھروں کی فضیلت ملتی ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا جو بندہ اس پتھر کے قریب ہو اسے بوسہ دے، فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جائے گا جیسے ماں نے پیٹ سے آج جنم دیا ہو۔ ویسے اسلام ہمیں پتھر کے پاس جانے سے، پتھروں پہ یقین رکھنے سے، پتھروں کو اپنا الہ معبود ماننے سے منع فرماتا ہے۔ بلکہ یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو آپ انگوٹھی پہنتے ہیں، انگوٹھی کے اندر جو نگینے ہوتے ہیں، پتھر ہوتے ہیں، صرف اور صرف آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اگر معاذ اللہ کسی نے یہ نیت رکھی یہ پتھر مجھے رزق دیتا ہے، یہ مجھے روٹی دیتا ہے، یہ مجھے ٹھنڈک پہنچاتا ہے، یہ پہننے سے یوں ہو جائے گا، یہ پہننے سے یوں ہو جائے گا، علماء کہتے ہیں اس کا بنانا بھی حرام ہے تو اس آدمی کا وہ پتھر پہننا بھی حرام ہے۔ لیکن اسلام میں 2 پتھر ایسے ہیں جن کی مکمل تفسیر آپ کو قرآن پاک کی تفسیروں میں مل جائے گی۔ بے شمار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جن کا ذکر موجود ہے، ان میں سے ایک ہے مقام ابراہیم جس پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، اور دوسرا جو پتھر ہے وہ ہے حجر اسود۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، علماء نے بھی چوما، اولیاء نے بھی چوما، اس کو تابعین نے بھی چوما، تبع تابعین نے بھی چوما، اس کو حضرت اویس کرنی نے چوما، بلال حبشی نے چوما، حسنین کریمین نے چوما، خلفائے راشدین نے بھی چوما۔ اس سے بڑھ کر میں اس کی کیا شان بیان کروں، ہاں ساری دنیا نبی کا نام سن کے چومتی ہے، میرے اور آپ کے نبی نے اس پتھر کو چوما ہے۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اسے بوسہ بھی دیا۔ آج اس کی ہم تفصیل بیان کریں گے۔ آیا یہ پتھر اگر جنت کا تھا تو زمین پر آیا کیسے؟ سیاہ تھا تو سیاہی سفیدی میں کیسے تبدیل ہوئی؟ لوگ اسے بوسہ دیتے ہیں، اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو حق بیان کرنے کی، سننے کی اور آگے اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب ہمارے بابا آدم علیہ السلام جنت میں تھے، آدم علیہ السلام کو حکم ہوا لا تقربوا هذه الشجرہ، آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ شیطان جنت میں کیسے داخل ہوا؟ شیطان نے کیسے ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس درخت سے کھائیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے، اللہ کی نعمتیں لیں گے، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات میں رہیں گے؟ جبکہ اس سے پہلے اللہ پاک نے شیطان کو تو اس وقت نکال دیا تھا
جب ہمارے بابا آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار ہوا، اللہ پاک نے فرمایا سجدہ کرو، وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے سجدے سے انکار کیا، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اسے تو اسی ٹائم ہی اللہ نے جنت سے نکال دیا، پھر یہ آدم علیہ السلام کی جوانی میں دوبارہ کیسے جنت میں پہنچا، اور دوبارہ جا کے اس نے کیسے کہا کہ آدم علیہ السلام آپ اس درخت سے کھاؤ، ہمیشہ خدا کی جنت میں رہو گے، خدا کی نعمتوں میں رہو گے، خدا کی رحمت کے سائے میں رہو گے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ جنت میں نہیں گیا، بلکہ اس نے اپنی شکل تبدیل کی اور مور کی شکل میں آیا، اور مور کی شکل لے کر جنت کی دیوار کے پاس رقص کرنے لگا۔ حضرت اماں حوا نے اس کو دیکھا، آپ قریب ہوئیں، اماں حوا کے آدم علیہ السلام قریب ہوئے، اس وقت مور بن کے اس نے کلام کیا، آدم آپ کو رب نے اس درخت سے روکا ہے، اگر آپ ایک دانہ کھا لو گے ہمیشہ ہمیشہ خدا کی جنت میں رہو گے۔ سو ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، آپ نے ایک دانہ کھایا، اللہ پاک نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو زمین پر لے جاؤ۔ جب ہمارے بابا آدم علیہ السلام زمین پر آئے، اکیلے نہ آئے، آپ کے ساتھ دو پتھر آئے، بعض کہتے ہیں ایک تھا مقام ابراہیم اور بعض کہتے ہیں ایک پتھر تھا حجر اسود۔ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہندوستان کی زمین پہ اتارا، حجر اسود کو مشرق میں رکھا گیا، اور مقام ابراہیم کو اللہ پاک نے مغرب میں رکھا۔ اب پہلی رات ہے، پہلا بشر ہے، پہلا مسجود الملائکہ، پہلا انسان اس دنیا میں، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی درندہ ہے، حتیٰ کہ اتنا اندھیرا تھا، نہ چاند تھا نہ سورج تھا، ایک ہمارا بابا حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آپ نے ہندوستان کی زمین پہ جب تشریف لائے، عرض کی اللہ اگر یہ اندھیرا ایسے رہا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی، شاگرد استاد کو نہیں پہچانے گا، مرید اپنے شیخ کو نہیں پہچانے گا، عزت تعظیم کیسے کریں گے؟ آدم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس کائنات کو منور فرما۔ آدم کی دعا کے صدقے اللہ پاک نے چاند اور سورج کو تخلیق فرمایا، اور جمہور محدثین کرام لکھتے ہیں اللہ پاک نے چاند اور سورج کو مصطفیٰ کے نور سے تخلیق فرمایا۔ پوری جب کائنات روشن ہوگی، رات کو چاندنی آگی، صبح روشن سورج نکل آیا، جب کائنات میں روشنی آگی، اللہ پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام آپ ہندوستان کی زمین کو چھوڑو، سب سے پہلے مکہ کی زمین پر آ کے میرے لیے میرا گھر بناؤ۔ میرے اور آپ کے نبی مکہ سے مدینہ گئے، اپنا گھر نہیں بنایا، 4 صاحبزادی ہیں، اپنا گھر نہیں بنایا، 11 ازواج مطہرات ہیں، کسی کا بھی گھر نہیں بنایا۔ سب سے پہلے گئے اصحاب رسول نے کہا آقا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے ہم یہاں پہ خدا کا گھر بنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام زمین پر آئے، جوانی ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اے اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا سب سے پہلے اس زمین پر خدا کا گھر بناؤ، تاکہ قوم عذاب سے بچی رہے، قوم اللہ کے قہر سے بچی رہے، قوم اللہ کے غضب سے بچی رہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں سب سے عظیم جگہ وہ ہے جہاں اللہ کا گھر بنایا جائے، اور سب سے بدترین جگہ وہ ہے جہاں بازار بنایا جائے۔ ہارون رشید جو ہے نا اپنے محل کے سامنے مسجد بنائی تھے، اعلان کر دیا، اس نے کہا کسی کا بھی 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا، اینٹیں میری ہوں گی، بجری میری ہوگی، سیمنٹ ریت گارا سب کچھ میرا ہوگا۔ مسجد تیار ہوگی، لینٹر ڈال رہا تھا، ساتھ پڑوس میں ایک مزدور ہے، اس نے کہا حضرت یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پرنالہ تیار کیا ہے، اگر آپ اجازت دو یہ پرنالہ میں نصب کر دوں۔ انہوں نے کہا جی بادشاہ کا حکم ہے کہ اس پہ کسی کی کوئی چیز نہیں لگے گی۔ اس نے کہا کون سا بادشاہ دیکھ رہا ہے؟ مزدوروں نے پرنالہ لیا، مستریوں نے پرنالہ لگا دیا، رات کا وقت ہے، ہارون رشید کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا
جنت میں 10 گنا اس سے بڑا ایک محل ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی بڑا ایک اور محل ہے۔ میں نے کہا کہ اے فرشتوں، خدا کا گھر میں نے بنایا ہے، یہ میرے پڑوسی کے لیے محل کیوں بنا ہے؟ فرمایا گھر تو نے بنایا ہے، خدا کے گھر پہ پرنالا اس نے لگایا ہے۔ تیرے لیے بھی خدا نے جنت میں محل بنایا ہے، اس کے لیے بھی خدا نے جنت میں محل بنایا۔ آدم علیہ السلام ہندوستان سے چلنا شروع کر دیا۔ 3 دن جتنا آپ اور میں چلنے میں سفر طے کرتے ہیں، آدم علیہ السلام کا 1 قدم اتنا سفر کرتا، اور جہاں پہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کا قدم لگا وہاں سے علماء کہتے ہیں سبزہ نکلنے لگ گیا۔ اس وقت پوری دنیا میں میرے حساب سے سب سے زیادہ سبزہ وہ ہندوستان کی زمین پر ہے، یہ تیرے تے میرے بابا آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کا صدقہ۔ لیکن جب باری میرے اور آپ کے نبی کی آئی، حضرت آمنہ کہتی ہے نا، وہ تو آدم تھے، پاؤں رکھتے تھے تو سبزہ نکلتا تھا۔ جب محمد مصطفیٰ میرے پیٹ میں تھے، میں سوکھی زمین پہ قدم رکھ دی، وہاں سے سبزہ نکلتا اور سبزہ آپس میں ٹکراتا، ایک ہی آواز آتی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام پہنچ گئے مکہ شریف میں، حکم ہوا کہ یہاں ہم نے نشاندہی کر دی ہے پر اللہ کا گھر کعبہ تعمیر کرنا ہے۔ اب تعمیر کے لیے ان کو پتھروں کی ضرورت ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں پتھر تلاش کر رہے ہیں، آپ کو پتھروں میں سے ایک مقام ابراہیم اور دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حجر اسود ملا۔ آدم علیہ السلام نے وَعَرَفَ مِنْهُمَا، ان دونوں پتھروں کو پہچان لیا کہ جب میں رات کے وقت آسمان سے نیچے آیا تھا یہ بھی پتھر میرے ساتھ نیچے آئے، پھر اللہ کے حکم کے مطابق ہم آپس میں جدا ہو گئے۔ آدم علیہ السلام نے انہیں سینے لگایا اور رونا شروع کر دیا۔ رات کو جو بندہ در و دیوار کے ساتھ روتا ہے، کبھی انسان تنہائی میں روتا ہے، کبھی انسان بستروں میں چھپ چھپ کے روتا ہے، سب سے پہلے رونے والے میرے اور آپ کے بابا آدم علیہ السلام ہیں۔ اما حوا نہ تھی، نہ فرشتے تھے، نہ حوریں تھی، نہ غلمان تھے، نہ خدا کا قرب تھا، نہ خدا کی رحمتیں تھی، نہ نعمتیں تھی۔ آدم علیہ السلام نے ان پتھروں کو سینے لگایا اور رونا شروع کر دیا اور جنت کا ذکر شروع کر دیا۔ روئے اتنے، آپ کے آنسوں سے ندی کا نالا بہ پڑا، 700 سال تک آپ روتے رہے۔ ایک ہرن نے آ کے پانی پیا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اے اللہ، آج تک تیری کائنات میں اتنا میٹھا تے اتنا لذیذ پانی نہیں پیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ پانی نہیں، یہ آدم علیہ السلام کے آنسو ہے۔ آدم علیہ السلام نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تیری پیاسی مخلوق میرے آنسو کے صدقے اپنی پیاس بجھا رہی ہے، اب تو مجھے معاف کر دے۔ معافی نہ ملی، پھر آدم نے وسیلہ پیش کیا، اے اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کا وسیلہ ہے، میری لغزش کو معاف فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم آپ نے اس محمد کو کیسے پہچانا؟ اے اللہ جب میں جنت میں تھا ہر پتے پہ تیرے نام کے ساتھ اس مصطفیٰ کا نام لکھا تھا، میں سمجھ گیا یہ کوئی خاص ہستی ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم اگر محمد کا وسیلہ پیش کرنا تھا صرف اپنے لیے دعا کیوں کی ہے؟ اگر اس کے وسیلے اپنی ساری اولاد کے لیے دعا کرتا میں ساری اولاد کی بخشش کا اعلان کروں۔ مستری بھی آدم علیہ السلام خود ہیں تے مزدور بھی خود ہیں، اسی لیے علماء کہتے ہیں کسی بھی پیشے کو حقیر تے ذلیل مت سمجھے، یہ کام تو انبیاء نے کیا ہے، نہ آدم کا بیٹا ہے نہ آدم کی بیٹیاں ہیں، خود ہی آپ نے پتھر اٹھا اٹھا کے بیت اللہ کو تعمیر کیا اور حجر اسود کو بیت اللہ کے قریب رکھ دیا۔ آپ کا وصال ہو گیا، حجر اسود وہاں موجود رہا۔ زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کا آیا، 950 سال آپ نے اللہ کی توحید کی تبلیغ کی ہے، قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔
حکم, اے اللہ کیا ہے میرے لیے حکم؟ فرمایا نوح علیہ السلام آپ کیا چاہتے ہو؟ اے اللہ جو میرے ہیں ان کو نجات دے دے, جو میرے نہیں ہیں ان کو عذاب میں مبتلا کر دے. اللہ پاک نے فرمایا نوح علیہ السلام آپ ایک کشتی تیار کرو. نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی, رات کو تیار کرتے صبح دیکھتے کہ رات کو اس کو ایک کیڑا کھا کے چلا گیا. بعض روایتوں میں آتا ہے 130 تختوں پر وہ کشتی مشتمل ہے. روز رات کو مزدوری کرتے ہیں, روز رات کو تختے لگاتے ہیں, رات کو کیڑا کھاتا ہے, صبح دیکھتے کشتی نہیں ہوتی. جبریل امین حاضر ہو گئے, نوح علیہ السلام کیوں پریشان ہو؟ فرمایا رات کو روز مزدوری کرتا ہوں, روز رات کو محنت کرتا ہوں, ایک کیڑا آ کے میری محنت برباد کر دیتا ہے. جبریل امین نے کہا میں آپ کو وظیفہ نہ بتاؤں؟ یہ آپ کے لیے بھی وظیفہ ہے. جن کے گھر میں مال ہے, سونا ہے, چاندی ہے, یا دکاندار ہے, کہ چوروں سے کیسے بچائیں, کیڑے مکوڑوں سے کیسے بچائیں, ڈاکو لٹیروں سے کیسے بچائیں, شیطانوں کے شر سے کیسے بچائیں. جبریل نے کہا ایسا کرو 5 تختے علیحدہ کرو, ایک تختے پہ لکھو ابو بکر, دوسرے پہ لکھو عمر, تیسرے پہ لکھو عثمان, اور چوتھے پہ لکھو علی, اور 5ویں تختے پہ لکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. 5 تختوں پر نبی کے 5-4 یاروں کا نام لکھا گیا. کشتی محفوظ رہی. اب قوم نوح میں سیلاب شروع ہو گیا. جبریل امین نے کہا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا کعبے کو اٹھا کے 4تھے آسمان پر لے جاؤ. وہ جو آدم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا, فرمایا اسے اٹھا کے 4تھے آسمان پہ لے جاؤ. یہاں پہ اعتراض ہوا, جب کعبہ 4تھے آسمان پہ ہے تو سوال ہوتا ہے وہ کون سا مردہ ہے جو مردہ ہو کے کعبے کا طواف کرتا رہا؟ انہوں نے کہا وہ نوح کی کشتی ہے. بھئی نوح کی کشتی نے کعبے کا طواف کیسے کیا؟ کعبہ تو موجود ہی نہیں تھا. اللہ نے کعبے کو 4تھے آسمان پہ اٹھا لیا. علماء کہتے ہیں کعبہ اٹھا لیا تھا, کعبے کی بنیادیں موجود تھی, اور نوح کی کشتی کعبے کے بنیادوں کا طواف کرتی رہی. اے اللہ ایک کعبہ اوپر آ گیا, حجر اسود تو نیچے رہ گیا ہے. وہ جنتی پتھر جو ہمارے بابا آدم کے ساتھ آیا تھا, اللہ پاک نے فرمایا جبریل زمین پہ جاؤ, اس سے پہلے کہ سیلاب کا پانی حجر اسود کو مس کرے, آپ نے اس پتھر کو اٹھا کے جبل ابو قبیس میں رکھ دینا ہے. حضرت جبریل امین نے جبل ابو قبیس کی پہاڑی میں رکھ دیا. نوح علیہ السلام کا وصال ہوا, زمانہ آ گیا حضرت ابراہیم کا. اب یہ پتھر واپس کیسے پہنچا بیت اللہ میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا, اے ابراہیم پیغمبر, اگر آپ میرے خلیل ہو, آپ میرے محبوب ہو, فرشتے آزمانا چاہتے ہیں, آپ اپنی بیوی تے اپنے بیٹے اسماعیل کو اس وادی میں چھوڑ کے آؤ, غیر ذی زرع, جو غیر آباد ہے. مکہ کی زمین پہ نہ پانی تھا, نہ سبزہ تھا, نہ کھیت تھے, اور پانی سبزہ تو دور کی بات رہی, انسان نہیں تھے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا جانور بھی اس زمین پہ نہ ملتے تھے. پانی نہیں ہے, جانور کہاں سے آیا؟ آپ نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اسماعیل پیغمبر کو لیا, زمین پہ چھوڑا, واپس جانے لگے. ہاجرہ نے کہا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمایا رب کا حکم ہے. فرمایا ٹھیک ہے, جب رب کا حکم ہے تو رب روزی بھی دے گا, تو رب روٹی بھی دے گا. آپ چھوڑ کے چلے گئے, پیچھے مڑ کے نہ دیکھا. کہتے تھوڑی دیر بعد حضرت اسماعیل کو پیاس لگی. آپ نے پیاس کی جب شدت دیکھی, آپ صفا تے مروہ کی طرف دوڑنے لگے. بعض کہتے صفا ایک آدمی تھا, مروہ ایک عورت تھی, دونوں کی ناجائز محبت تھی, خدا نے انہیں پتھر میں تبدیل کر دیا. بعض کہتے نہیں, صفا اور مروہ یہ 2 پتھر ہیں, یہ اللہ کے چنے ہوئے, اللہ کی نشانیاں ہیں. ان 2 پتھروں کے درمیان دوڑنے لگ گئی. آج ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حاجی حج کے لیے جائے, عمرہ کرنے کے لیے جائے, 7 چکر تو نے کعبے کے لگانے ہیں, 7 چکر تو نے صفا مروہ کے لگانے ہیں, 4 چکروں میں تو نے دوڑنا ہے, 3 چکروں میں تو نے درمیانی رفتار لگنی ہے. کیوں؟
پاکستان میں کوئی بندہ دوڑے یا تو کہتے ہیں پاگل ہے، یا تو دوڑنے والے کو یہ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہے۔ وہاں اللہ کہتا ہے تم دوڑو گے نہیں، نہ تمہارا حج قبول ہے نہ تمہارا عمرہ قبول ہے۔ اے اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک ماں ایک بچے کے لیے دوڑی، مجھے ادا پسند آ گئی، نبی کی امت کے لیے حج عمرے کو فرض فرما دیا۔ وہاں دوڑنا شروع کر دیا۔ 7 چکر جب آپ کے مکمل ہوئے، پانی نہ ملا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی زمین پہ لگڑی، وہاں پہ آب زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ سائل یہاں پہ اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ حسین بھی نبی کا بیٹا ہے، ابراہیم بھی نبی کا بیٹا ہے، وہ بھی پیاسا ہے یہ بھی پیاسا ہے، اسے پانی مل گیا، حسین کو پانی نہیں ملا، ہیں دونوں نبیوں کے بیٹے، فرق یہ ہے اسماعیل نبی ہے حسین نبی نہیں ہے، لیکن نبی کا بیٹا ہے، نبی کا نواسا ہے، علی کا لال ہے، زہرا کا نور ہے۔ فرمایا دنیا والوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جو پیاس کی شدت میں پانی مانگے اسے ہم ابراہیم کا اسماعیل کہتے ہیں، جو خدا کی رضا پہ صبر کرے اسے ہم محمد کا حسین کہتے ہیں۔ آپ نے پانی مانگا ہی نہیں ہے، جس نے مانگا ہے خدا نے چشمہ جاری کر دیا ہے، جس نے صبر کیا ہے خدا نے اس کا قیامت تک نسلوں میں نام زندہ رکھ دیا ہے۔ آپ نے دیکھا پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، ہاجرہ نے پانی اٹھایا، آب زمزم پلایا۔ قبیلہ بنو جرم ایک قبیلہ تھا، جنگل سے یہ گزرتا تھا، انہوں نے دیکھا آسمان پہ پرندے ہیں، انہوں نے کہا آج سے پہلے مکہ میں تو پرندے ہم نے نہیں دیکھے، تے پرندہ وہاں ہوتا ہے جہاں پہ پانی ہو یا شکار ہو، ذرا جا کے دیکھو تو صحیح۔ ایک آدمی گیا، اس نے دیکھا، واپس آیا، اس نے کہا مبارک ہو، ایک مائی بیٹھی ہے، ساتھ چھوٹا سا بچہ ہے، تے پانی نہیں بلکہ پانی کا چشمہ نکل آیا ہے۔ قبیلہ بنو جرم کے لوگ آئے، انہوں نے کہا ہاجرہ ہم یہاں پہ رہ سکتے ہیں؟ فرمایا رہ سکتے ہو۔ کہا رہ سکتے ہو لیکن پانی میرا ہوگا، پانی پہ حکومت میری ہوگی۔ میرے نبی نے یہاں حدیث بیان فرمائی، آپ نے فرمایا جے حضرت ہاجرہ انہیں منع نہ کر دی اور کہتی جتنا چاہتے ہو پی لو، جتنا چاہتے ہو بھر لو، فرمایا آب زمزم کی نہریں جاری ہوتی اور پوری دنیا میں آب زمزم کی نہریں موجود ہوتی۔ یہ کنواں نہ رہتا، نہر کی شکل اختیار کر دیتا۔ چونکہ حضرت ہاجرہ نے کہا حکومت میری ہوگی، یہ وہاں چشمہ رہا۔ حضرت ہاجرہ کا وصال ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، انہی قبیلے والوں نے آپ کو عربی سکھائی، سارا کچھ سکھایا، انہی قبیلے والوں کی لڑکی سے آپ نے نکاح کر دیا۔ 60-70 سال بعد، 30 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، جو ماں کو چھوڑ کے گئے تھے، بچے کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ پوچھا یہاں سے آج سے 30-40 سال پہلے ایک عورت تھی، ساتھ بچہ تھا، انہوں نے کہا حضرت عورت کا تو وصال ہو گیا ہے، وہ جو سامنے جھوپڑا ہے یہ اس کے بچے کا ہے۔ آپ گئے دروازے پر دستک دی، ایک لڑکی آئی، آپ نے فرمایا اسماعیل کی بیوی؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تیرا خامن گھر ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ فرمایا گھر کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، روٹی نہیں ہوتی، پانی نہیں ہے، تے گھی نہیں ہے، جیسے عورتوں کی عادت ہے گلے شکوے کرنا، آج یہ مسئلہ ہے تے آج یہ مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹی، جب تیرا خاوند ہے نا اسے کہنا میں سلام دے رہا تھا اور سلام کے ساتھ یہ پیغام دینا چوکھٹ کمزور ہے، تبدیل کر لو۔ شام کا ٹائم ہے، اسماعیل پیغمبر آئے، دروازے پر انٹر ہوئے، اندر نہ گئے۔ پہلا سوال بیگم گھر کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ فرمایا سفید زلفوں والا، سفید داڑھی والا، نورانی چہرے والا ایک بابا آیا تھا۔ کیا اس نے کہا ہے؟ اس نے کہا جی چوکھٹ کمزور ہے، تبدیل کر دو۔ فرمایا آج کے بعد تجھے 3 طلاق ہے، جا میرے گھر سے باہر نکل جا۔ چلی گئی بیوی، دوسری لڑکی سے نکاح کیا۔ 5 کے 10 سال بعد ابراہیم آئے، دروازے پر دستک دی، بیٹی تیرا خامد ہے؟ اس نے کہا حضرت پہلے اندر تو آئے۔
آپ کو اندر لے گئی، بٹھایا، آب زمزم پلایا، آپ کا چہرہ دھویا، کہا حضرت اب بتائیں، کہا کہ آپ کا خامد کہاں ہے؟ گھر نہیں ہے، گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ فرمایا خدا دیتا ہے تب بھی شکر ادا کرتے، نہیں دیتا تب بھی شکر ادا کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ شام کو خامد آئے میرا سلام دینا اور کہنا چوکھٹ مضبوط ہے، سنبھال کے رکھنا۔ علماء نے لکھا ہے، وہ کہتے کیا باپ کے کہنے پر بیٹا طلاق دے گا بیوی کو؟ وہ کہتے اگر باپ عالم ہے، فاضل ہے، شریعت کے مسائل جانتا ہے اور بیوی میں غیر شرعی حرکات ہے تو بیٹا باپ کی اطاعت کرے گا، اگر باپ عالم فاضل نہیں ہے تو بیٹا باپ کی بات مانتے ہوئے طلاق نہیں دے گا۔ یہ تو نبی سے سوال کر رہا ہے۔ آپ نے جیسے گھر میں قدم رکھا، خوشبو آئی، فرمایا گھر کوئی آیا تھا؟ جی بابا آیا تھا۔ کیا کہتا ہے؟ چوکھٹ مضبوط ہے، سنبھال کے رکھنا۔ فرمایا آج کے بعد ساری زندگی کے لیے تو میری بیوی رہے گی۔ پھر 10 سال گزر گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر ٹھیک کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام 50 کے 40 سال بعد آئے۔ یہاں 10 سال باپ چھوڑ کے باہر ملک چلا جائے، بیٹے باپ کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو نے ہمیں روٹی صحیح نہیں دی، تو نے ہمیں تعلیم نہیں دی، تو نے ہمیں پرورش اچھی نہیں کی۔ یہاں اسماعیل کو 50 سال تک چھوڑ کے گئے ہیں، نہ ماں ہے نہ باپ کا سایہ ہے۔ جیسے اسماعیل نے باپ کو دیکھا، گلے لگ کے باپ اور بیٹا رونے لگ گئے۔ آتے ساتھ اگلی بات نے کی، فرمایا اسماعیل پیغمبر جانتے ہو کیوں آیا ہوں؟ اللہ نے فرمایا یہاں پہ گھر بنانا ہے۔ ٹھیک ہے بابا تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری بن گئے، اسماعیل علیہ السلام مزدور بن گئے، پتھر اٹھا اٹھا کے کعبے کو تعمیر کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں مسجد کا کام خادم کرے گا۔ خادم اگر غلطی کر بیٹھے، مسجد میں جھاڑو نہ لگا ہو، پورا محلہ اس کے سر پہ آ جاتا ہے، تو نے جھاڑو نہیں لگایا۔ ارے یہ خادمی کی ڈیوٹی کرنا یہ کوئی عام ڈیوٹی نہیں ہے، انبیاء اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے مسجد سے تھوکتے کھنگار کو صاف کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوئے، اب توجہ کیجئے گا، آپ نے جب ارادہ کیا اونچا ہونے کا، پتھر اونچے ہونے لگا۔ جب آپ ارادہ کرتے نیچے ہونے کا، پتھر نیچے ہو جاتا۔ جب آپ ارادہ کرتے دائیں بائیں کا، جس سمت پہ آپ ارادہ کرتے اسی سمت پہ ہو جاتا۔ میں پڑھ کے حیران رہا، ہمارے پاکستانی مصریوں کو گو لگانی پڑتی ہے، پھٹے لگانے پڑتے دیوار اونچی کرنے کے لیے۔ اسماعیل پتھر پہ کھڑے ہیں، پتھر کو پتہ اتنا ہونا ہے، اتنا نیچے ہونا ہے، دائیں ہونا ہے، بائیں ہونا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ پتھر نبی کے دل کے ارادے کیسے جان گیا؟ وہ کہتے کمال اس پتھر کا نہ تھا، کمال حضرت ابراہیم کے قدموں پہ تھا۔ انبیاء کے قدم جس پتھر پہ لگ جائیں، اللہ اس بے شعور کو شعور والا بنا دیتا۔ میرے اور آپ کے نبی نے احد پہ قدم رکھا، احد نہیں جھومنے لگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کرتا ایک پتھر کے اوپر رکھا، پتھر لے کے بھاگنے لگ گیا۔ وہ کہتے بے شعور ہے، بے جان ہے، بے زبان ہے، لیکن جب نسبت نبی کے ساتھ ہو جاتی ہے پھر شعور آ جاتا ہے، پھر جان بھی آ جاتی ہے، زبان بھی ان کے اندر آ جاتی ہے۔ جب کعبہ مکمل ہوا، فرمایا اسماعیل ایک خوبصورت پتھر لے کر آؤ، نشانی رکھنی ہے۔ یہ جو طواف کرنے والے طواف کریں گے انہیں پتہ چلے گا یہاں تک ایک چکر پورا ہوگا۔ اب تو ہمارے 5 سال پہلے تو سبز لائٹیں تھی کہ یہاں سے یہاں تک جو چکر لگے گا سبز لائٹوں تک پہنچ جائے گا۔ پہلے زمانوں میں لائٹیں نہیں تھی۔ فرمایا ایک نورانی پتھر ہو تاکہ چکر لگانے والا سمجھ سکے یہاں تک میرا چکر پورا ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس آئے، ایک پتھر لے کے فرمایا نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا لائے، فرمایا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، خوبصورت پتھر ہونا چاہیے، اللہ کے نام پہ اچھی چیز دینی چاہیے، حقیر نہیں۔ اللہ کو دے رہے ہو جس نے سب کچھ تمہیں دیا ہے۔
اچانک جبل ابو قبیس کی پہاڑی پہ گئے، حاطب غیب سے آوازیں، اسماعیل پیغمبر جو خدا کے گھر پہ پتھر لگانا ہے وہ سامنے حجر اسود ہے، اٹھا کے لے جاؤ۔ آپ نے وہ پتھر دوبارہ اٹھایا، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، فرمایا بڑا خوبصورت ہے، بڑا نورانی ہے، بڑا خوشبودار ہے۔ آپ نے وہ پتھر نصب کر دیا۔ پھر زمانہ آیا میرے اور آپ کے نبی کا، عمر ہے میرے نبی کی 35 سال، مکہ میں سیلاب آ گیا۔ مکہ مکرمہ میں جب سیلاب آیا، کعبۃ اللہ کی ایک دیوار شہید ہو گئی ہے۔ آپ نے اگر دیکھا ہو، حضرت عائشہ کی ایک حدیث بھی ہے، میں پڑھتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ، میرا جی چاہتا ہے کعبے کو ویسا بناؤ جیسے پہلے تھا، لیکن ڈر لگتا ہے تیری قوم کفر سے ابھی ابھی نکلی ہے، کہیں تیری قوم گمراہ نہ ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے میرا جی چاہتا ہے کعبے کے 2 دروازے بناؤ، ایک سے لوگ جائیں تو دوسرے سے نکلیں، لیکن فتنے کا ڈر ہے۔ یہ جو کعبے کے ارد گرد آپ نے گیلری دیکھی ہے چھوٹی سی، لوگ بڑے ترستے ہیں یہاں نماز، بھئی کیوں؟ آپ کعبے کے اندر ہو، جہاں جاؤ نماز پڑھ لو۔ نہیں ادھر پڑھنی حتیم میں ہے۔ آپ نے حتیم میں کیوں پڑھنی ہے؟ اصل میں پہلے کعبہ یہاں تک تھا، مکہ والوں نے جب دوبارہ تعمیر کیا انہوں نے کعبے کو سائز میں چھوٹا کر دیا، بعد میں سعودی حکومت نے گرل لگا دی تاکہ دنیا کو پتا چلے کعبے کی بنیادیں اصل میں یہاں تک ہیں۔ 35 سال میرے نبی کی عمر ہے، دیوار گر گئی، بڑے بڑے چودھری تے وڈیرے مل کے دیوار بنا لی، اختلاف ہو گیا، حجر اسود کو کون فٹ کرے گا؟ ایک کہتا ہے میں کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں مالدار ہوں میں کروں گا، تیسرا کہتا ہے میرا خاندان اونچا ہے میں کروں گا۔ اختلاف ہوا، ایک دانشور بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا آپس میں مت لڑو، اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاست تھوڑی ہے، یہ میں جناب انتظامیہ میں جاؤں گا، میں کمیٹی میں جاؤں گا، اللہ کے گھر میں بڑا بننے آیا ہوں۔ فرمایا ایسا ہے سارے سو جاؤ، جو صبح پہلے کعبے میں آئے گا وہی حجر اسود لگائے گا۔ رات سارے سو گئے، صبح 4 کا ٹائم ہے، جب سارے مکہ والے پہنچے آپ نے دیکھا کعبے کا دروازہ کھولا، سامنے تیرے تھے میرے مصطفیٰ پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے کہا ھذا صادق الامین، یہ سچا ہے، یہ امانت دار ہے، یہ پہلے آیا ہے، سب سے پہلے پتھر بھی یہی لگائے گا۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا میں ہی لگاؤں گا، اللہ کے رسول نے اپنی چادر اتاری، آپ نے حجر اسود کو چادر میں رکھا، فرمایا سارے مل کے چادر کو پکڑو، ساروں نے مل کے چادر کو پکڑا، حجر اسود کو ایک کونے میں فٹ کر دیا۔ پھر سوال ہے یہ جنتی پتھر ہے، علماء کہتے ہیں جنت ہے نور کی، تے نور ہوتا ہے سفید، کالا نہیں ہوتا، پھر یہ کالا کیسے ہو گیا؟ پھر اس کے اندر 3 ٹکڑے بھی موجود ہیں، کالا کیسے ہوا؟ علماء فرماتے کالا اس لیے ہوا، حضور فرماتے نازل حجر الاسود من الجنہ وہو اشد ابید من البیاض، دودھ سے زیادہ سفید تھا، کالا کیسے ہوا؟ فرمایا خطایا بنی آدم، اولاد آدم کے گناہ کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا۔ پتھر کیسے کالا ہوا؟ فرمایا جو بندہ اپنے ہونٹ اس کے ساتھ مس کرتا ہے، جیسے سام کا منکا زہر کو چوس لیتا ہے، یہ بندوں کے گناہوں کو بھی چوس لیتا ہے۔ سام کا منکا انسان کے زہر کو نکال لیتا ہے، جسم کو پاک کر دیتا ہے۔ حجر اسود کو جو بندہ بوسہ دیتا ہے، گناہ یہ چوس لیتا ہے، اس کے جسم کو صغیرات کبیرہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ بعض کہتے نہیں، اللہ نے اس کے اوپر نورانی حجاب رکھا ہوا ہے، جو حجاب ہٹ جائے تو مشرق مغرب رونق ہو جائے گا۔ بعض کہتے نہیں، یہ کالا اس لیے ہوا، نبی کے زمانے میں ایک عورت آئی تھی، وہ کعبۃ اللہ میں عود کی لکڑی جلانے لگی خوشبو کے لیے، تے آگ بیت اللہ کے پردوں پہ لگی اور ساتھ حجر اسود کو لگی، جس کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ چوتھی روایت جس کو آپ نے دل کے کانوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں 64 ہجری ہے،
یزید ابن معاویہ نے جب بیت اللہ پہ حملہ کیا، منجنیق کے ذریعے بیت اللہ پہ سانگ باری کی ہے، ان پتھروں کی وجہ سے آگ نکلی اور آگ کی وجہ سے یہ پتھر سیاہ ہو گیا اور 3 ٹکڑے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو جوڑا، جوڑنے کے بعد دوبارہ کعبے میں لگا دیا۔ 22 کے 23 سال یہ پتھر کعبے سے جدا رہا، یہ بھی چوری ہو گیا تھا۔ 22 کے 23 سال یہ پتھر کعبۃ اللہ سے جدا رہا، اس کو چوری کا لیا۔ چوری کرنے والا کون تھا؟ ابو سلمان طاہر کرامتی، ایک بادشاہ گزرا ہے، بہت بڑا وزیر گزرا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ کعبہ میں آیا، اس نے دیکھا کعبہ میں اس کو کوئی عزت نہیں ملی، کوئی تعظیم نہیں ملی۔ لوگوں سے پوچھا وجہ، انہوں نے کہا ایک اللہ کا گھر بیت اللہ ہے تو دوسرا حجر اسود ہے، یہ لوگ حجر اسود کی عزت کرتے، بادشاہوں کے ہاتھ نہیں چومتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جس حجر اسود پہ ان کو ناز ہے نا، ایک نہ ایک دن یہ بھی میں لے جاؤں گا۔ مکہ والوں کو پتا چل گیا ابو طاہر سلمان کرامتی کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ اہل مکہ والوں نے اس کے اوپر پابندی عائد کر دی۔ کئی سال تک معافیا مانگتا رہا، منتیں کرتا رہا، آخر کار اس کو اجازت مل گئی۔ جب یہ داخل ہوا، اپنی فوج لے کر آیا، ہزاروں حجاج کرام کا خون بہایا اور حجر اسود کو اٹھا کے نکل گیا۔ جس اونٹ کے اوپر اس نے حجر اسود کو لادا، علماء کہتے سب سے بڑا طاقتور تھا، چند قدم آگے چلا موت واقع ہو گئی۔ اپنے شہر میں جاتے جاتے 40 اونٹ مرے، 40 اونٹوں کی موت کے بعد حجر اسود جا کے وہاں پہنچا۔ 22 سال تک سعودیہ حکومت، سعودیہ کیا، یہ تو قابض ہے، اصل حکومت تو ترکیوں کی تھی۔ ترکیوں کے بارے میں پڑھ رہے، روضہ رسول انہوں نے بنایا تھا، زہرا پاک کا مزار انہوں نے بنایا تھا، بڑے بڑے اصحاب کا مزار انہوں نے بنایا تھا، گرانے والے تو بعد میں آیا ہے۔ یہ تو 2022 کے 23 تک حکومت تھی، ان کا کہاں سے آیا مکہ مدینہ؟ آج ہمیں لوگ کہتے مکہ میں یہ ہوتا ہے، مدینہ میں یہ ہوتا ہے، ہم کہتے تاریخ پڑھ لے، جے مکہ مدینہ ان کا ہے، ہم بھی ویسے کرنے کے لیے تیار ہے جیسے تو چاہتا ہے۔ مکہ مدینہ ان کا کہاں سے آیا؟ مکہ مدینہ کی تاریخ تو پڑھ کے دیکھیں، یہ سارا اس پہ قبضہ ترکیوں کا تھا، اور سارے کے ترکی یا رسول اللہ تے صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہیں، سارے سنی لوگ تھے۔ وہ کس نے مزار گرائے زہرا پاک کے؟ کس نے کہا تھا صحاب رسول کے مزار پہ بلڈوزر پھیر دیے جائیں؟ آج تیرے باپ کی قبر کے اوپر کو کھڑا ہو جائے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ جنہوں نے بی بی بطول کی قبر کے اوپر بلڈوزر پھیر دیا ہے، پھر بھی پوچھتے نماز پڑھنا جائز ہے ان کے پیچھے؟ تیرے باپ کو کوئی مردہ کہے برداشت نہیں ہوتا، جو انبیاء کو مردہ کہے ہم ان کے پیچھے کیسے نیت مان کے کھڑے ہو جائیں؟ جن کا یہ عقیدہ ہے شیطان کا علم حضور سے کم ہے، شیطان کا علم حضور سے زیادہ ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے نماز میں اگر نبی کا خیال ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر گدے کا خیال آ جائے نماز ہو جاتی ہے، ان کے پیچھے ہم پڑھیں۔ 22 سال انہوں نے منتیں کی، 22 سال بعد ابو طاہر سلمان کرامتی راضی ہوا، اس نے کہا اتنا مال، اتنا سونا چاندی لوں گا، حجر اسود واپس کروں گا۔ سب سے بڑا عالم الشیخ عبداللہ کو بھیجا، آپ جا کے جو ہے نا حجر اسود لے کر آؤ۔ آگے وہ بھی ڈاکو تھا، اس نے کہا یار یہ پتھروں میں حجر اسود مل گیا ہے، آپ خود ہی تلاش کر لو۔ انہوں نے کہا ہم تلاش کر لیں گے۔ کیسے؟ فرمایا ایک طرف آگ جلاؤ، دوسری طرف پانی لاؤ، ہر پتھر کو اٹھا کے پانی میں پھینک دے، جو پتھر ڈوب جاتا کہتے یہ حجر اسود نہیں ہے۔ پھر کہتے آگ میں ڈالو، جو گرم ہو جاتا کہتے یہ بھی حجر اسود نہیں ہے۔ پھر حجر اسود جب ہاتھ میں آیا، پانی میں ڈالا پھول کی طرح اوپر تیرنے لگا، آگ میں ڈالا اسی طرح ٹھنڈا رہا۔ فرمایا یہ ہمارا پتھر ہے۔ ابو طاہر سلمان کرامتی بڑا پریشان ہے، اس نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ یہ نشانیاں کہاں سے لیا ہیں؟
اس نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں، اصل وجہ اس پتھر کی کرامت نہیں ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب نبی کی ولادت ہوئی میں نے اپنے لجپال نبی کو اٹھایا، نہ حجر اسود کے قریب لے گئی، میں نے نبی کا رخ سیدھا کیا تاکہ ہونٹ حجر اسود کے قریب جا کے لگے، اس سے پہلے نبی کے ہونٹ لگ دے حجر اسود دوڑتا ہوا آیا، مصطفیٰ کے ہونٹوں کے ساتھ لگ گیا، فرمایا نبی کے ہونٹ اس کے ساتھ مس ہوئے ہیں، یہ تو دنیا کی آگ حرام ہے، جس کے ساتھ نبی کا جسم مس ہو جائے خدا اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو بھی حرام فرما دیتا ہے۔ پتھر اٹھا کے دوبارہ مکہ میں لایا گیا، علماء کرام نے اس پتھر کو دوبارہ وہاں پہ نصب کیا، سکیورٹی کا وہاں پہ بندوبست ہوا۔ اب اس کے بارے میں سنیے گا، حضرت ہشام تھے عطا بن ربا، دو صحابی ہیں، ایک کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ کا میرا طواف نہیں ہے، ہم وہاں طواف کر رہے ہوتے جھلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جب کوئی عالم جائے گا وہ طواف کرے گا، ایک ایک چیز کو دیکھے گا، یہ وہ جالی ہے جس کے بارے میں حدیث ہے، یہ وہ دروازہ ہے اس دروازے کا یہ نام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ابراہیم آئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی آئے، ایک ایک جگہ پہ جا کے تحقیق کرے گا، کیوں اس نے وہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے۔ جب حضرت ہشام عطا بن ربا بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، انہوں نے کہا اس کعبے کے بارے میں طواف کے بارے میں کوئی حدیث یاد ہے؟ اس نے کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقالوا ملائکہ آمین۔ فرمایا جب نبی کا امتی کعبے کا طواف کرتا ہے اور ربنا آتنا کی دعا پڑھتا ہے، دعا وہ کہتا ہے 70,000 فرشتے اس کی دعا پہ کہتے ہیں قالوا آمین۔ صرف دعا مانگنا فرشتوں کی سنت نہیں، آمین کہنا بھی فرشتوں کی سنت ہے۔ شاید تیری آمین کی وجہ سے کسی بیمار کو صحت مل جائے، شاید کسی کا کام بن جائے، کنجوسی نہ کیا، دل کھول کے آمین کہا کر۔ پھر جب وہ مڑے نا حجر اسود کو دیکھا، فرمایا اس کے بارے میں بھی کوئی حدیث یاد ہے؟ خدا جانتا ہے، اتنی پیاری حدیث المسند الفردوس ہے، اس لیے حوالہ دے رہا ہوں، آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ فرمایا ہاں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحجر والاسود یداء الرحمن ویمین علی الارض۔ فرمایا اے پتھر نہیں، یہ خدا کا ہاتھ ہے، یداء الرحمن یہ خدا کا ہاتھ ہے، ویمین علی الارض۔ فرمایا دنیا میں جو بندہ چاہتا ہے نا میں اللہ کے ہاتھ میں بیعت کروں، فرمایا حجر اسود کو ہاتھ لگائے دل میں یقین کرے میں خدا کے ہاتھوں کو چھو کے جا رہا ہوں۔ لیکن علماء کہتے ہیں اللہ جسم جسمانیت سے پاک ہے، ہاتھوں سے پاک ہے، مطلب کیا ہے؟ فرمایا جتنا ہاتھ جسم کے قریب ہوتا ہے یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ پتھر بھی خدا کے اتنے قریب ہے۔ اب سمجھ آئی ہے؟ اب حضرت عمر آئے، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عمر آئے، طواف کیا، حجر اسود کو دیکھا، فقبلا آپ نے چوما، چومنے کے بعد کہا پتھر میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو فائدہ دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی نے تجھے چوما۔ پیچھے باب المولا علی کھڑے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا عمر پتھر فائدہ بھی دیتے ہیں، پتھر نقصان بھی دیتے ہیں۔ فرمایا کس سے سنا؟ فرمایا جس نبی سے سن کے آپ نے اس کو بوسہ دیا اسی نبی سے میں نے سنا۔ بڑی مزے کی حدیث ہے، کیا ہوا لسانہ قیامت کے دن اس کی زبان ہوگی، وہوا عینین قیامت کے دن اس کی دو آنکھیں ہوں گی، وہوا شفتین قیامت کے دن اس کے دو ہاتھ ہوں گے، وہوا یدانین قیامت کے دن اس کے دو ہاتھ ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جو حاجی عمرہ کرنے والا، سلام کرنے والا، اس کو بوسہ دینے والا قیامت کے دن آئے گا، یہ پتھر اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا حساب نہ لے مجھے چوما ہے، مولا اس کو معاف کر دے مجھے سلام کیا ہے،
مولا اس کے اوپر رحمت کا نزول فرما دے، مجھے اس نے لاٹھی لگائی ہے، مولا اس کے اوپر رحم کر، اس نے مجھے گلے لگایا ہے۔ بے زبان، بے جان، بے دل، بے آنکھ، قیامت کے دن اس کو پتا چلے گا کس نے سلام کیا ہے، کس نے چوما ہے۔ تم انگوٹھے چومتے ہو، تمہارے نبی کو کیا پتا؟ تم یہاں پہ سلام کرتے ہو، تمہارے نبی کو کیا پتا؟ میں نے کہا حجر اسود، وہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں پہچانوں گا کس نے سلام کیا ہے، کس نے مجھے بوسہ دیا ہے۔ ارے وہ بے جان ہو کر جو اسے سلام کرے، وہ سلام والے کو جانتا ہے، میرا محمد سلام کرنے والے کو جانتا بھی ہے، جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ سنیں بات سنیں، غور کریں غور کریں۔ وہ کہتے بے جان ہے، بے زبان ہے، قیامت کے دن پہچانے کا اے آیا تھا، آدم نے رکھا ہے، ابھی تک موجود ہے، نہ جانے کتنی صدیاں اور آئیں گی، صدیوں تک موجود رہے گا۔ اربوں خربوں لوگ زیارت کر رہے ہیں۔ علماء کہتے جو قریب ہے وہ بوسہ دے، جو تھوڑا دور ہے وہ اپنی لاٹھی لگا لے، جو اس سے دور ہے فرمائے یوں کر لے۔ پچھلے دنوں یوں یوں ہو رہا تھا، ہمارے پاکستان کا ایک امیر ہے وہ بھی یوں یوں کرنے لگ گیا۔ اس کو کسی نے کہا ہاتھ نیچے کر، یہ جناب حجر اسود کو سلام کرے، آپ کو سلام نہیں کر رہے۔ بے جان ہے، بے زبان ہے، دور سے کوئی بندہ سلام کرے پہچانتا ہے، دور سے بندہ بوسہ دے اس کو بھی پہچانتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں وشافین و مشفع، قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ اتنی بڑی بات کیوں؟ فرمایا چوما جو ہے، میں نے کہا یہ پتھر کو چوما، قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ اور جو سنی نبی کا نام سنے، انگوٹھے چومے، قیامت کے دن میرا محمد بھی اس کی شفاعت کرے گا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیسے؟ اور بھی تو پتھر ہے، کعبہ پتھر والا ہے، نیچے ماربل پتھر کا لگا ہے، وہ نہیں دیکھتا، اس کو کوئی پتہ نہیں، کچھ سلام کر رہا ہے، دروازے ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کمال اس کا نہیں ہے، کمال میرے مصطفیٰ کے ہونٹوں کا ہے۔ جب میرے نبی نے ہونٹ لگائے، ممبر پہ نبی ہے، لکڑی کا ممبر ہے، میرے نبی کے لیے ایک عورت نے ایک آلے لکڑی کا ممبر بنایا، فرمایا پرانے کو باہر رکھ دو، نئے کو یہاں رکھ دو۔ میرے نبی کا خطبہ شروع ہوا، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ، باہر سے رونے کی آواز آئی، ایسے جیسے بچہ ماں کی جدائی میں روتا ہے، جیسے جانور کا بچہ پلک پلک کے روتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر باہر جاؤ۔ آقا آواز آ رہی ہے، نظر کوئی نہیں آ رہا۔ عمر آپ جاؤ، آواز آ رہی ہے، نظر کوئی نہیں آ رہا۔ عثمان، علی، آپ نے فرمایا تم بیٹھو میں جاتا ہوں۔ میرے نبی گئے، دیکھا وہ لکڑی والا ممبر رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیوں روتا ہے؟ آقا آپ نے جدا کیوں کیا ہے؟ واپس لے کے جائے، مجھے وہاں پہ رکھے۔ میں بڑا حیران، اس کو کیسے پتا روتے ہیں؟ اس کو کیسے پتا میں جدا ہو گیا ہوں؟ اس کو کیسے پتا کہ رو رو کے پیاروں سے بات منائی جاتی ہے؟ علماء کہتے بے شعور ہے، بے جان ہے، بے دل بے زبان ہے۔ مصطفیٰ کے قدم لگے، شعور آ گیا، رونے کا طریقہ آ گیا، منانے کا طریقہ آ گیا۔ وہ کہتے کمال حجر اسود کا نہیں ہے، کمال میرے مصطفیٰ کے ہونٹوں کا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کے ہونٹ لگے، فرمائے شعور بھی آ گیا، جان بھی آ گئی، قیامت کے دن یہ نبی کی امت کی شفاعت بھی فرمائے گا۔